تو میں تو بالکل اپنی قائم ہوں اپنی بات پر. جلالی کی ابتداءً گفتگو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی توہین کی غرض سے کی گئی ہے. اب یہ فتویٰ 18 جولائی 2020 کو دیا گیا اور یہ حنیف قریشی گستاخ صحابہ ترجمان مترفزہ جو بیان دے رہا تھا یہ 10 اکتوبر 2020 کو دے رہا تھا. 3 مہینے بعد یہ بیان دے رہا تھا کیا کہ قبلہ امام جلالی زد شرف کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی, ان کا لہجہ بھی گستاخی کا نہیں تھا. انہوں نے بلا وجہ قائل کو یعنی قبلہ امام جلالی زد شرف کو گستاخ کہا, بلا وجہ دال مدل ٹھہرایا, بلا وجہ انہیں اہل سنت سے خارج کیا. بقول اس حنیف قریشی کے یہ فتویٰ کس کی طرف لوٹا؟ یہ پھر فتویٰ لوٹا سر فہرست عرفان شاہ کی طرف, پھر یہ فتویٰ لوٹا سر فہرست منور جماعتی کی طرف, یہ فتویٰ لوٹا حسین الدین شاہ کی طرف, ریاض شاہ کی طرف, وہ جو مگرمچھ کے انسوں والا برکات چشتی ہے اس کی طرف لوٹا, اس حنیف قریشی کی طرف لوٹا, ان سب کے حامیوں کی طرف لوٹا, اور جس نے اس فتوے پہ سین کی ہے ان سب کی طرف لوٹا. تو پھر حنیف قریشی کی بقول یہ سارے کے سارے گستاخ بھی ہوئے, یہ سارے کے سارے اہل سنت سے خارج بھی ہوئے, یہ سارے کے سارے دال اور مدی بھی ٹھہرے. ان کی بیویاں ان کے نکاح سے گئیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں 2020 سے لے کر اب 2023 آ گیا ہے, ان 3 سالوں میں جو ازدواجی حقوق پورے ہوتے رہے ان کا شرعی حکم اب یہ حنیف قریشی بیان کرے گا. ان 3 سالوں میں ان میں سے جس نے امامت کروائی ہے ان نمازیوں کی نمازوں کا حکم یہ حنیف قریشی بیان کرے گا, اور ان 3 سالوں میں ان میں سے جس نے جن کی نماز جنازہ پڑھایا ہے ان کی نماز جنازے کا حکم یہ حنیف قریشی بیان کرے گا. ناظرین کرام ایک اور چیز آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ انہوں نے قبلہ امام جلالی زید شرف کا وہ قول جو آپ نے خطا اجتہادی کا قول کیا وہ بھی مخصوص وقت کے لیے ممدوح الفاظ میں سریع الزوال کا اعتبار کرتے ہوئے ایک بار آپ نے خطا اجتہادی کا قول کیا, خطا اجتہادی کو انہوں نے گستاخی ٹھہرایا اور قبلہ امام جلالی زید شرف کو اہل سنت سے خارج دال مدل اور کیا سے کیا کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر انہوں نے فتویٰ لگایا نارووال کانفرنس میں جس میں عرفان شاہ, منور جماعتی, مفتی انا سبی, یہ سارے جتنے بگوڑے تھے حنیف قریشی سمیت یہ سارے وہاں موجود تھے. انہوں نے فتویٰ لگایا, وہ فتویٰ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میرے پاس وہ فتویٰ موجود ہے تقریباً 4 پیجز پر, جس پر فتوے کا متن اور پھر ساتھ ہی جس نے سین کیے وہ سین بھی اس پر موجود ہے. جتنے بھی حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف کے محبین ہیں, غیرت مند سنی ہیں, وہ علماء ہو, وہ مفتیان کرام ہو, وہ محققین ہو, وہ مدرسین ہو جو کہ اپنے مسلک کا درد رکھتے ہیں, جن کے رگوں میں مسلک اعلی حضرت کی فکر دوڑتی ہے اور ان کے سینوں میں سید اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی فکر کا درد ہے, ان سب کی خدمت میں آج ایک ایسی چیز پیش کرنے لگا ہوں جہاں پہ بھی قبلہ امام جلالی زید شرف کے اس موقف کا مخالف کوئی بندہ ملے, کوئی شخص ملے, اس کو پکڑو, اس کے سامنے یہ 2 چیزیں رکھو اور اس سے پوچھو بتاؤ حقیقت کیا ہے. نارووال کے اندر جو انہوں نے کانفرنس کی اس کانفرنس میں قبلہ امام جلالی زید شرف پہ فتویٰ لگایا گیا. یہ وہ فتویٰ ہے جس کا لکھنے والا مفتی انا سبی جمیل صدیقی, جس پر ان سب کے سین موجود ہیں, آپ کو سکرین پر نظر آئیں گے. یہ فتویٰ لگایا گیا 18/7/2020 یعنی 18 جولائی 2020. اس میں حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف کے اس قول خطا اجتہادی پر فتویٰ لگایا گیا اور قبلہ امام جلالی زید شرف کے موقف کے لحاظ سے کہا گیا کہ معاذ اللہ جس کا یہ موقف ہو وہ اہل سنت سے بھی خارج ہے, وہ دال بھی ہے, وہ مدل بھی ہے. یعنی اس طرح کے معاذ اللہ انہوں نے اس کے اندر حکم صادر فرمائے. جس کے بعد گستاخ صحابہ ترجمان مترفزہ حنیف قریشی رافضی خارجی نے جی ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک بیان دیا کہ جی ہمارے ایک بندے سے بے احتیاطی میں چند جملے نکلے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی اور ان کا لہجہ بھی گستاخی کا نہیں تھا. یہ حنیف قریشی نے جی ٹی وی پہ بیٹھ کر اقرار کیا. سیدہ کائنات کے حوالے سے ہمارے ایک آدمی سے بے احتیاطی کے جملے نکلے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی نیت یا وہاں جو لہجہ وہ گستاخی کرنے کا نہیں تھا, اس نے غلط تشریح کرتے ہوئے اس نے لفظ کا غلط چناوس کیا. جس جی ٹی وی کا اینکر وہ ایک اویس یزدانی رافضی خبیث ہے ملعون, جو بکواس کر رہا تھا اسی مسئلہ میں کہ قبلہ امام جلالی زید شرف کو ڈپورٹ کیا گیا ہے, ہم اس کی بھی خبر لیں گے. یہ وہی رافضی اور رافضیوں کا ایجنٹ ہے جو اس حنیف قریشی کا پالتو ہے اور اس کا دستے راس ہے. اکثر و بیشتر پروگرام میں یا وہ امین شہیدی ملعون کو بلاتا ہے یا ان رافضیوں کو بلاتا ہے. اب یہ جو اینکر رافضی ہے یہ بھی اس حنیف قریشی کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. جب یہ حنیف قریشی کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جی ہمارے اس بندے کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی اور ان کا لہجہ بھی گستاخی کا نہیں تھا, تو
تو یہ آگے سی میں گواہ ہوں کیا مطلب کہ قبلہ امام جلالی ذی شرف نے گستاخی نہیں کی، توہین نہیں کی۔ اس حنیف قریشی سے اس بیان کے بعد، یعنی جو اس نے جی ٹی وی پہ بیان دیا، اس کے بعد اس سے رابطہ کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ جب تم حضرت قبلہ امام جلالی ذی شرف کے ذات کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا قول گستاخی نہیں ہے، ان کا لہجہ بھی گستاخی کا نہیں تھا، ان کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی، پھر ان پر فتوے کیوں لگا رہے ہو؟ تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے کہ اصل میں جو ابتداءً انہوں نے کلام کیا ہے وہ کلام ان کا گستاخی نہیں، مگر بعد میں جو انہوں نے وضاحت کی ہے وہ وضاحت گستاخی پر منتج ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک دو چیزیں، یہی تو مسئلہ ہے بھائی جان۔ اب ایک ہوتی ہے توہین کی نیت، کیا ہوتی ہے؟ پوائنٹ بنایا ہی جائے، جس طرح شیعہ کنجر کے بچے پوائنٹ بناتے ہی بے ادبی کے لیے ہیں۔ تو کیا ہم نے سب نے قبر میں جانا ہے؟ بالکل اب بھی اس اپنی بات پہ قائم ہوں۔ میرا وہاں یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ابتداءً جب ہمارے بندے نے وہ بات کی جلالی نے، تو وہ ظاہر و باہر نظر آ رہا ہے کہ وہ تو روافض کا رد کر رہا ہے، تو اس کی دور دور تک وہاں کوئی غرض سید کائنات کی توہین کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے منہ سے لفظ نکل گئے تھے کہ جو منتج بے ادبی پر ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ تو اپنے الفاظ کو واپس لے۔ اگر اس کا لہجہ یا اس کی گفتگو ایسی ہوتی کہ جو ابتداءً ہی گستاخی پر مبنی ہوتی، تو پھر ایسے بندے کو یہ کہنا کہ تو رجوع کر، یہ توبہ کر، یہ تو خود بے ادبی میں ہے۔ یہ پوائنٹ تھا، تو میں تو بالکل اب بھی قائم ہوں اپنی بات پر۔ جلالی کی ابتداءً گفتگو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی توہین کی غرض سے کی گئی ہے، جس طرح قاسم نانوتوی کی اور لوگوں کی۔ تو منتج جا کر جو ہوئی ہے نا، وہ بے ادبی پہ ہوئی ہے، اور اس کی بے ادبی کا لزوم ہوا، لیکن التزام کب ہوا؟ جس وقت اس بندے نے اس پہ باطل تعویلیں شروع کی ہیں۔ یہ حنیف قریشی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ والا جو میرا بیان ہے جی ٹی وی پہ جو میں نے دیا، یہ اس فتوے سے قبل دیا ہے۔ یہ جو نارووال میں انہوں نے فتویٰ دیا، اس فتوے سے پہلے کہتا ہے کہ یہ والا میں نے بیان دیا، یعنی تب تک یہ قبلہ امام جلالی ذی شرف اپنی وضاحت نہیں کر چکے تھے، تب تک ان کا صرف قول ہمارے سامنے آیا تھا، اور ان کا وہ قول خطا اجتہادی گستاخی نہیں تھا، وہ گستاخی پر منتج نہیں ہو رہا تھا، مگر بعد میں جب انہوں نے وضاحت کی تو وہ وضاحت آگے گستاخی پر منتج ہو رہی تھی۔ یعنی جب اس سے رابطہ کیا گیا تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ والا بیان جس میں نے کہا کہ امام جلالی ذی شرف کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی، ان کا لہجہ بھی گستاخی کا نہیں تھا، تو یہ بیان میرا پہلے کا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قبلہ امام جلالی ذی شرف نے بقول اس کے جو اس نے بات کی کہ جو وضاحت کی اور پھر جو تعویلات و تشریحات بٹھائی، معاذ اللہ وہ فاسد تھی اور وہ پھر آگے گستاخی پر منتج ہو رہی تھی، تو پھر ہم نے یہ نارووال کے اندر فتویٰ لگایا ہے۔ مگر ناظرین کرام، یہ والا فتویٰ بعد میں نہیں لگایا گیا، یہ فتویٰ پہلے لگایا گیا اور یہ بیان بعد میں دیا گیا۔ ذرا ان کی آپ ڈیٹ چیک کیجئے۔ یہ فتویٰ جو نارووال میں دیا گیا اور جس پر ان سب کے سین موجود ہیں، یہ 18/7/2020 یعنی 18 جولائی 2020 کو یہ فتویٰ قبلہ امام جلالی ذی شرف پہ لگایا گیا، اور اس فتوے کی بنیاد پہ ہی آج تک یہ قبلہ امام جلالی ذی شرف کو گستاخ، خارجی اہل سنت، دال مدل کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہی وہ فتویٰ ہے کہ جس کو پیکر اخلاص و محبت شاہین فکر رضا حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب ذی شرف نے سورہ ناس پڑھ کر پڑھا تھا۔ اب یہ فتویٰ 18 جولائی 2020 کو دیا گیا، اور یہ حنیف قریشی گستاخ صحابہ ترجمان مترفزہ جو بیان دے رہا تھا، یہ 10 اکتوبر 2020 کو دے رہا تھا۔ جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، تقریباً 3 مہینے بعد یہ بیان دے رہا تھا کیا کہ قبلہ امام جلالی ذی شرف کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی، ان کا لہجہ بھی گستاخی کا نہیں تھا۔ اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ 3 مہینے پہلے جس قائل کے جس قول پر انہوں نے فتویٰ لگایا، تقریباً 3 مہینے بعد قائل کی اسی قول کو یہ حنیف قریشی جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ جی نہیں، ان کا قول گستاخی پر مبنی نہیں ہے، ان کی نیت بھی گستاخی کی نہیں، ان کا لہجہ بھی گستاخی کا نہیں ہے۔ 3 مہینے بعد یہ بیان آ رہا ہے، یہ پہلے کا ہے، یہ بعد کا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں اپنی عوام کو آسان فہم میں یوں سمجھانا چاہوں گا کہ ان سارے ٹولے کے نزدیک قائل کا جو قول تقریباً 3 مہینے پہلے گستاخی تھا، جس قول کی بنیاد پر اس قائل کو خارجی اہل سنت دال مدل ٹھہرایا گیا، یہ حنیف قریشی تقریباً 3 مہینے بعد اس قائل کے اس قول کو کہہ رہا تھا کہ یہ گستاخی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا بنا کہ انہوں نے بلا وجہ
قائل کو یعنی قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کو گستاخ کہا، بلا وجہ دال مدل ٹھہرایا، بلا وجہ انہیں اہل سنت سے خارج کیا، بقول اس حنیف قریشی کے کہ حقیقت میں وہ نہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخ تھے، جبکہ اللہ کا فضل ہے کہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے پہلے دن یہ کہا تھا اگر گستاخی کا کروڑواں حصہ اور اس کا شیبہ بھی ہوتا میں اعلانیہ توبہ رجوع کرتا، مگر مجھے پتہ ہے اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے میں نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے، اور وہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تم عنقریب دیکھو گے کہ کتنے کتنے لباس خضر میں چھپے اور آزن بے نقاب ہوں گے۔ اس مرد قلندر کی میں بصیرت کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں، جن کے قول کی صداقت پریکٹیکلی عملی ہم نے آج پوری ہوتی دیکھی ہے۔ تو حنیف قریشی 3 مہینے بعد اس فتوے کے لگانے کے بعد کہہ رہا تھا کہ جی اس قائل کا قول گستاخی پہ مبنی نہیں ہوتا، تو مطلب کیا بنتا ہے کہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف وہ بقول اس حنیف قریشی کے گستاخ نہیں ہے، ان کا قول گستاخی پر مبنی نہیں ہے۔ جب ان کا قول گستاخی پر مبنی نہیں ہو رہا پھر وہ گستاخ بھی نہیں ہے اور بالیقین گستاخ نہیں ہے۔ پھر یہ فتویٰ کس کی طرف لوٹا؟ بقول اس حنیف قریشی کے یہ فتویٰ کس کی طرف لوٹا؟ اس فتوے کی ذات میں کون کون آیا؟ اب ظاہر ہے کہ جو گستاخ نہیں ہے اگر اس کو بلا وجہ گستاخ کہا جا رہا ہے تو یہ فتویٰ تو پھر کہنے والے کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ پھر فتویٰ لوٹا سر فہرست عرفان شاہ کی طرف، پھر یہ فتویٰ لوٹا سر فہرست منور جماعتی کی طرف، یہ فتویٰ لوٹا حسین الدین شاہ کی طرف، ریاض شاہ کی طرف، وہ جو مگرمچھ کے انسوں والا برکات چشتی ہے اس کی طرف لوٹا، اس حنیف قریشی کی طرف لوٹا، ان سب کے حامیوں کی طرف لوٹا، اور جس نے اس فتوے پہ سین کیے ہیں ان سب کی طرف لوٹا۔ تو پھر اس حنیف قریشی کی بقول یہ سارے کے سارے گستاخ بھی ہوئے، یہ سارے کے سارے اہل سنت سے خارج بھی ہوئے، یہ سارے کے سارے دال اور مدی بھی ٹھہرے، ان کی بیویاں ان کے نکاح سے گئیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں 2020 سے لے کر اب 2023 آ گیا ہے، ان 3 سالوں میں جو ازدواجی حقوق پورے ہوتے رہے ان کا شرعی حکم اب یہ حنیف قریشی بیان کرے گا۔ ان 3 سالوں میں ان میں سے جس نے امامت کروائی ہے ان نمازیوں کی نمازوں کا حکم یہ حنیف قریشی بیان کرے گا، اور ان 3 سالوں میں ان میں سے جن کی نماز جنازہ پڑھایا ہے ان کی نماز جنازے کا حکم یہ حنیف قریشی بیان کرے گا۔ اب میں کہتا ہوں حنیف قریشی کو لگاؤ زور ایڑی چوٹی کا، یہ تیرا قول جس میں جی ٹی وی پر بیٹھ کر تو نے بیان دیا یہ 3 مہینے بعد کا ہے، یہ اکتوبر کا ہے، اور یہ فتویٰ جو نارووار میں لگایا گیا یہ تقریباً 3 مہینے پہلے لگایا گیا۔ تو اب یہ فتویٰ تمہاری طرف لوٹ رہا ہے، اپنی خیر بنائیں، اپنے نکاح دوبارہ کریں، اور جس بنیاد پر تم میرے قائد حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کو گستاخ ٹھہرا رہے تھے، یعنی جس قول کی بنیاد پر، وہ قول تو تمہارے نزدیک گستاخی ہے نہیں، پھر میرے قائد کہاں گستاخ ہوئے؟ جب گستاخ نہیں تو پھر مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ داخل ہونے کی وجہ یہ کیسی بنی جو کہ تم ٹھہرا رہے ہو؟ اب میں اپنے سارے سنی بھائیوں کو، ہر غیرت مند سنی کو، یہ چیز آپ کو سکرین پہ نظر آئے گی، یہ اس حنیف قریشی کا جی ٹی وی والا بیان، اس کی ڈیٹ چیک کریں اور اس فتوے کی ڈیٹ چیک کریں، دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان دونوں کے آپ پرنٹ نکالیں اور ان سب کے ہاں بھیجیں اور ان سے پوچھیں تقریباً 3 مہینے پہلے تمہارے نزدیک جو شخص گستاخ تھا معاذ اللہ 3 مہینے بعد وہ تمہارے نزدیک عاشق بھی ہے، بتاؤ یہ فتویٰ کس کی طرف لوٹا ہے؟ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب میں ان سب کو یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، وہ جتنے بھی ان کے پالتو ہیں، ان کے ہم نوا ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، ذرا لگائیں آپ میدان، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کو رب کی ذات نے کل بھی سرخرو فرمایا، آج بھی انشاءاللہ سرخرو فرمائے گا، اور مجھے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں یقین کامل حاصل ہے، اور رب ذوالجلال کی برگاہ میں یقین کامل حاصل ہے۔ انشاءاللہ میرا رب کرم فرمائے گا، میرا رب فضل فرمائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت فرمائیں گے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی کرم فرمائیں گی۔ میرے قائد اپنے آقا کے قدموں میں جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور سرکار کے قدموں میں حاضر ہو کر پیش ہو کر تم سب کی شکایت لگائیں گے، ایک ایک کا نام لے کر، جو تم نے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے کھلواڑ کیا ہے، جو تم نے روافظ کے ساتھ اور ان کے سہولتکاروں کے ساتھ جو تم نے دوستیاں اور یارانے لگائے ہیں، اور مسلک اہل حضرت اور مسلک اہل سنت کے ساتھ جو تم نے غداری کی ہے،
اور سرکار کے آل و اصحاب کی معذلہ جو گستاخیاں کرنے والے ہیں ان سے تم نے دوستیاں اور یاریاں لگائی ہیں، ایک ایک کی شکایت لگائیں گے، ایک ایک کی شکایت لگائیں گے۔ جب میرے قائد، میرے امام، میرے مرشد کامل، میرے شیخ کامل اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے مفلسان آمدہ در کوئیں توں شیء للہ از جمال روئے توں، اور انشاءاللہ میرے آقا کرم فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت فرمائیں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔